مسیح میں اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ مسیح میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ و حصہ اور طرح و طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پہلوٹھے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے مسیح میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے۔ یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ حوالہ سارا ہی مطلب بیان کر دیتا ہے کہ کیا فرق ہے، سارا فرق بیان کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی کلام کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلا خدا، نمبر 2 خدا کا کلام، نمبر 3 خدا کا نبی، اور نمبر 4 امت یعنی بنی نوع انسان جس کے پاس نبی کلام لے کر آئے ہیں۔ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا، دوسرے نمبر پر کلام، تیسرے نمبر پر نبی، اور چوتھے نمبر پر امت۔ امت بنی نوع انسان جس کے پاس نبی کلام لے کر جاتے ہیں، یعنی خدا ان کو کلام دیتا ہے اور سب سے پہلے وہ خود خدا کے کلام کے تابع ہوتا ہے۔ نبی جو خدا کا کلام لے کر امت کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلے وہ خود کلام کا تابع ہوتا ہے، کیونکہ اگر خدا نبی کو کہتا ہے کہ تو جا کے امت کو بتا کہ زنا نہ کرنا، تو سب سے پہلے یہ کلام کس پر لاگو ہو جائے گا؟ نبی پر۔ نبی کو خدا کہتا ہے جا میرا کلام لے جا، تو امت سے کہنا کہ چوری نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلے کلام کس پہ لاگو ہو جائے گا؟ یعنی نبی کلام کے تابع ہے، نبی کلام کا پابند ہے، کلام سپیریئر ہے اور نبی انڈر ہے۔ نبی کلام سے افضل نہیں، افضل کلام ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی ہے جو کلام کے انڈر ہے۔ اور جو نبی خدا کے کلام کی تابعداری نہیں کرتا وہ نبی گستاخ ہے کلام مقدس کے مطابق۔ نبی خدا کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو کلام خدا نبی کو دے رہا ہے، نبی نے وہی کلام آگے لے کے آنا ہے۔ نبی خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن اگر خدا چاہے تو اپنے کلام میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اگر خدا کا کلام چاہے تو کلام میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا اگلے زمانے میں لوگوں سے یہ کہا گیا تھا لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں، یعنی اس کلام کو بدل دیا۔ یہ بدل دینے کی طاقت نبی کے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس ہوتی ہے۔ استثنا 18 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا۔ جب نبی کا یہ مقام ہے جو صرف کلام لیتا اور بنی نوع انسان تک پہنچاتا ہے، نبی از خود کلام کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا بلکہ وہ خود منتظر ہوتا ہے خدا کے کلام کا۔ یہ بات میں آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو بالکل مسیح یسوع کے خلاف ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم ان کے علم کو نہیں جانتے تو ان کے ساتھ بات کرنا ہمارے لیے بہت
اوکھا ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کا سردار ہے, وہ نبیوں کا سردار ہوگا. لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ نبیوں کا سردار نہیں ہے. نبیوں کا سردار تو نبیوں میں سینئر ہے. اگر 50 نبی ہیں ان میں سے ایک لیڈر ہے, لیکن ان 50 نبیوں کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ سارے نبی فلاں نبی کے انڈر ہیں, تو آپ اسے کہہ دیں کہ نبی کسی کے انڈر نہیں ہوتے, نبی خدا کے کلام کے انڈر ہوتے ہیں. نبیوں میں سینئر جونیئر نہیں ہوتے, نبی نبی ہیں. جیسے یہ سارے پادری ہیں تو پادری ہیں, کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے کلام کے مطابق. کلام میں لکھا جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب سے چھوٹا بن جائے. کلام کے مطابق سینئر جونیئر نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. نبی محدود ہے, اس لیے اس کو محدود کلام دیا جاتا ہے. لیکن خدا خود محدود نہیں ہے, اس لیے اس کا کلام بھی محدود نہیں ہے. چنانچہ نبی محدود ہے, مخلوق ہے, عابد ہے. عابد یعنی عبادت کرنے والا ہے, اس لیے اس کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق خدا کلام دیتا ہے. خدا کا کلام, نبی اور امت. خدا اوپر ہے, خدا کے تابع خدا کا کلام ہے, اور خدا کے کلام کے تابع نبی ہے, اور نبی کے تابع امت ہے. کلام پہلے ہے, نبی بعد میں ہے. تو کلام اعلیٰ ہوا یا نبی؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اعلیٰ ہے. صرف ان لوگوں کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ وہ اعلیٰ ہے, وہ سردار ہے, وہ ممتاز ہے, وہ عالی شان ہے, وہی سب کچھ ہے. لیکن ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی نبی بغیر خدا کے کلام کے زیرو ہے. اگر نبی کی عزت ہے تو خدا کے کلام کی وجہ سے, اگر نبی کی پہچان ہے تو خدا کے کلام کی وجہ سے, اگر نبی کی دنیا عزت کرتی ہے تو خدا کے کلام کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ کلام انبیاء سے پہلے ہے, کلام فرشتوں سے بھی پہلے ہے, کلام آسمان سے بھی پہلے ہے, کلام زمین سے بھی پہلے ہے, کلام نباتات سے بھی پہلے ہے, کلام جمادات سے بھی پہلے ہے, کلام پوری کائنات سے پہلے ہے, کیونکہ ان سب اشیاء کی وجہ تخلیق کلام خدا ہے. آسمان کو کلام سے بنایا گیا, ہو جاتا تھا. آسمان بن جا, آسمان جب خدا کا آسمان بن جا, جو خدا کے منہ سے لفظ نکلے وہ جاتے اور جا کے آسمان کو بنا دیتے تھے, اور جو خدا کے منہ سے لفظ نکلے ان کو کلام کہا جاتا ہے. نبی مخلوق ہے, خدا جیسا نہیں, جبکہ کلام خالق ہے, خدا جیسا ہے, خدا کی ذات کا مظہر کامل ہے. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ نبی مخلوق ہے اور خدا خالق ہے, اور خدا خلق کس چیز سے کرتا ہے؟ کلام سے. یعنی خدا خالق ہے تو اس کا کلام بھی خالق ہے. خدا کا کلام اور خدا کا کلمہ یسوع مسیح ہے, وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے. ہاللیلویا. یعنی نبی سارے کلام کے تابع ہیں, اور کلام کون ہے؟ یسوع مسیح. سارے نبی یسوع مسیح کو لے کر لوگوں کے پاس آتے ہیں, اور کلام لے کر کہیں کہ ہم کلام سے سینئر ہیں, تو ان کا منہ بند کرنا چاہیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کلام کے بغیر آپ کس کام کے ہیں؟ یسوع بنا اسی کیڑے کام دے, دنیا سے ہاں کڑی دم دے. ہمارے پاس محدود زندگی ہے, لیکن یسوع کے پاس لا محدود زندگی ہے. پریز دی لارڈ. اس نے کہا میں اول و آخر, ابتدا و انتہا ہوں, نہ کوئی مجھ سے پہلے تھا اور نہ کوئی میرے بعد ہوگا. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ خدا یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ بات نکلی. یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 42 آیت. یسوع نے ان سے کہا کہ
خدا اگر تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں. میں خدا میں سے نکلا ہوں. نبی خدا میں سے نہیں نکلتا، کلام خدا میں سے نکلتا ہے. پریز اللہ. یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے، کلمہ ہے، کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے. کوئی نبی خدا میں سے نکلا کبھی؟ نبی اگر نبی ہے تو کلام کی وجہ سے نبی ہے. نبی اگر نبی ہے تو یسوع کی وجہ سے نبی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا اس کا باپ بنے تو لازم ہے کہ وہ یسوع سے محبت رکھے، کیونکہ لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اگر کوئی نبی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کبھی بھی خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا. اور اگر نبی کی امت یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتی تو وہ کبھی بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن سکتے. اور اگر کوئی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نبی کو، چاہے وہ عیسیٰ کو، چاہے وہ موسیٰ کو، چاہے وہ یسایہ کو، چاہے وہ داؤد کو، چاہے وہ یرمیہ کو، چاہے وہ حزقیل کو. کسی بھی نبی کو اپنا پیر بنا لے وہ پھر بھی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 6، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. کلام متکلم جیسا ہوتا ہے. متکلم کہتے ہیں جس کے اندر سے نکلتا ہے. کلام کیسا ہوتا ہے؟ متکلم جیسا ہوتا ہے. اگر متکلم فانی ہے تو اس کا کلام بھی فانی ہے. فانی کا مطلب فنا ہو جانے والا. اگر متکلم مجبور ہے تو اس کا کلام بھی مجبور ہے. اگر متکلم محدود ہے تو اس کا کلام بھی محدود ہے. کیونکہ متکلم کون ہے؟ متکلم کلام کرنے والا. اور جس کلام نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جس کلام سے نبی بنتے ہیں، جس کلام سے عالم پیدا ہوتے ہیں، وہ کلام کس کا ہے؟ خدا کا. اس کلام کا متکلم کون ہے؟ خدا. کیونکہ خدا لامحدود ہے اس لیے اس کا کلام بھی لامحدود ہے. اگر متکلم ماضی کا حصہ بن چکا ہے تو اس کا کلام بھی قصہ پارینیہ اور ماضی رفتہ بن چکا ہے. غرض جیسا متکلم ویسا کلام. نبی میں اور کلام میں کیا فرق ہے؟ کہ نبی کلام کی وجہ سے ہے. اگر کوئی نبی کہے کہ میں اس کلمے کو نہیں مانتا، میں اس کلام کو نہیں، اچھا کوئی نبی گستاخی کرے اور کہے کہ کلام میرے تابع ہوگا، تو کیا سمجھتا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ جی آخر میں کلام آئے گا تو آ کے میری قبر میں چلا جائے گا، تو آ کے مجھے کہے گا کہ میں ذرا اس منار پہ آیا ہوں تو سیڑھی لگا تاکہ میں وہاں سے نیچے اتر آؤں. یہ کلام کی بے عزتی ہو رہی ہے. اگر نبی کی کوئی اوقات ہے تو وہ کلام کی وجہ سے. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ اگر نبی کی کوئی عزت ہے تو وہ کلام کی وجہ سے ہے. کلام متکلم جیسا ہے. کلام متکلم کا اظہار اور پہچان ہے. لیکن باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، کس نے دکھایا؟ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، بیٹے نے ظاہر کیا. متکلم کی پہچان اور شناخت کلام ہوتا ہے، اور متکلم تک رسائی کا واحد ذریعہ کلام ہوتا ہے. کلام کے بغیر متکلم تک نہیں پہنچا جا سکتا. بدماش کا کلام بدماش جیسا، شریف کا کلام شریف جیسا، عورت کا کلام عورت جیسا، مرد کا کلام مرد جیسا، شیطان کا کلام شیطان جیسا، اور خدا کا کلام خدا جیسا. خدا کا کلام خدا جیسا ہے.